السلام عليك يا أبا عبد الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي تجلى للقلوب بالعظمة واحتجب عن الأبصار بالعزة واقتدر على الأشياء بالقدرة. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبیب الہنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا بالقاسم محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. بر محمد و آل محمد صلوات. پاک پروردگار کا انداز یہ ہے کہ ہر بات اس کی نہایت واضح و روشن ہے. آپ دیکھیں، آپ نے زندگی میں دیکھا ہوگا، بچپن سے اب تک دیکھا ہوگا، اپنے اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں بعض سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے جوابات مختلف ہوتے ہیں. ممکن ہے 90% جواب ایک ہو، 10% ہر ایک نے جدا اس کا جواب دیا ہو. لیکن بعض سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا جواب ایک ہی ہوتا ہے، کوئی فرق نہیں ہوتا، چاہے وہ کوئی کسی بڑے سے کیا جائے یا چھوٹے سے کیا جائے، بہت زیادہ پڑھے لکھے سے کیا جائے، کم پڑھے لکھے سے کیا جائے، جواب ایک ہی ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے جس کا علم زیادہ ہے وہ کچھ اور جواب دے گا، جس کا علم کم ہے وہ کچھ اور جواب دے گا، مرد اس کے بارے میں کچھ اور جواب دے گا، عورت اس کے بارے میں کوئی اور جواب دے گی. نہیں، ایک ہی جواب. ایسا ہی سوال رب العزت نے سورہ زمر کی آیت نمبر 9 میں کیا ہے، جو میں نے ابھی جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. قل، اے میرے حبیب انہیں کہہ دیں، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اے میرے حبیب ان سے ایک سوال کریں، آیا صاحبان علم اور بے علم، جاننے والے اور نہ جاننے والے، یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ ہر ایک کا ایک ہی جواب ہوگا، وہ بھی ایک کلمے میں؟ نہیں، برابر نہیں ہو سکتے. اب آپ کی خدمت میں جو عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے، سب سے پہلی بات، آپ یہاں علم حاصل کرنے آتے ہو، اس کے بعد آپ نے اس علم کے ذریعے اس نور کو دوسروں تک عام کرنا ہے. تو ہمیں آیات الہی میں جب تک غور و فکر نہیں کریں گے، تدبر نہیں کریں گے، تفکر نہیں کریں گے، اس طریقے سے نتیجے تک نہیں پہنچ پائیں گے. ہمارے ہاں ایک بات بہت عام ہو چکی ہے
اگر کہیں تقریر کرنی ہے علماء میں جو اس وقت نامور ہیں، جن کا نام ہے، جن کو لوگ سنتے ہیں، ان کی تقاریر کو سن لیں اور تقریر بنا لیں، کہیں جا کے بیان کر دیں۔ ممکن ہے یہ طریقہ غلط نہ ہو، خصوصاً اگر کسی ایسے کی آپ تقریر سنتے ہیں جس کے بارے میں مکمل اطمینان ہے، اور اطمینان اتنا عرض کر دوں بڑوں کے ذریعے حاصل ہوا ہو کہ جن کو آپ سمجھتے ہو کہ وہ اچھے برے کی تمیز رکھتے ہیں، وہ اگر کہہ دیں کہ ان کی بات میں جول نہیں ہوتا، یہ حق سے ہٹ کے بات نہیں کرتے، تب بھی ان کی بات کو سن کے آگے بات کرنا اتنا غلط نہیں ہوگا۔ لیکن کسی کی بھی تقریر کو سن کے بیان کرنا وہ حد اقل آپ جو حصول علم کے لیے یہاں آتے ہو آپ کے لیے قطعاً مناسب نہیں ہوگا، بلکہ آپ کے لیے مناسب تو یہ ہوگا کہ آپ اچھی طرح تیاری کریں، یہاں کے اپنے اساتذہ کو، ڈاکٹر صاحب کو، ان کو دکھائیں، کہیں کہ میں یہ خطاب کرنا چاہتی ہوں اور کہاں کرنا چاہتی ہوں۔ ہمارے ہاں اس وقت جو سب سے بڑا نقصان ہو رہا ہے نا، وہ مولا کے اس قول کو مد نظر نہیں رکھا جا رہا۔ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کلم الناس بقدر عقولہم، لوگوں سے بات کرو ان کے شعور کے مطابق، ان کا جو معیار ہے اس کے مطابق۔ معیارات کیا ہیں؟ مختلف ہیں۔ کسی بھی آپ مجلس میں شرکت کرتے ہو سب ایک ہی ذہن کے ہوتے ہیں لوگ؟ نہیں، ان کی سطح مختلف ہوتی ہے۔ تو اب آپ کو اس طریقے سے کرنی ہے کہ جتنے بھی افراد بیٹھے ہیں وہ آپ سے کچھ لے کے جائیں، فرش اعضاء سے ایسے نہ اٹھیں، کوئی پیغام لے کے جائیں، اچھی بات سیکھ کے جائیں۔ ہمارے یہاں یہ جو ہو رہا ہے نا کہ کوئی ایک بات کر دینی پھر اس پہ واہ ویلا ہوتا ہے، فساد کھڑا ہو جاتا ہے، پھر سب اسی میں لگ جاتے ہیں۔ اور یہ ذاکرین علامہ حضرات اور علماء کے درمیان نہیں ہو رہا، تکلیف دہ بات ہے، یہ صاحب امامہ کے درمیان ہو رہا ہے۔ میں یہ بات دھیان نہ کرتا کیونکہ آپ لوگ آگاہ ہیں، بالآخر اب آپ کا ایک تعلق جڑا ہوا ہے، اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ کاش ہم سب قرآن و حدیث کے مطابق بات کریں تاکہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، اگر اسے انگلی اٹھانی ہو تو معصوم پہ اٹھائے، ذات حق پہ اٹھائے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ قرآن مجید کی بہت سی آیات ایسی ہیں جس سے ہمارے عقائد ثابت ہوتے ہیں، بہت سی ایسی ہیں جنہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ان سے ثابت نہیں ہوتا، لیکن قرآن کی عظمت اتنا ہے کہ اس سے ثابت ہوتا ہے۔ یہی آیت شریفہ جس کی میں نے تلاوت کی، جس سے بھی سوال کیا جائے آیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ جواب کیا ہوگا؟ ایک، یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی سے مولا کائنات کی ولایت و امامت ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ جب برابر نہیں ہو سکتے، تمام مکاتب فکر اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں کہ مولا کائنات سے زیادہ علم کسی کا نہیں ہے۔ جب کسی کا بعد الرسول ان سے علم زیادہ نہیں ہے تو برابری نہیں ہے، جب برابری نہیں ہے تو سیدھی سی بات ہے افضل کے ہوتے ہوئے مفضول کو چننا یہ صاحب عقل کا کام نہیں ہے۔ اسی آیہ شریفہ میں آگے کیا ہے؟ انما یتذکر لأولی الالباب۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے یہ جو سوال کیا ہے سب کا جواب ایک ہی ہے کہ برابر نہیں ہو سکتے، یہ صاحبان عقل و شعور کے لیے، عام افراد کے لیے بھی نہیں، صاحبان عقل و شعور کے لیے کیا ہے؟ یہ تذکر ہے کہ جب ایسا ہے، برابری ہے ہی نہیں، پھر جو بہت ہی کم تر ہیں انہیں اوپر لانے کا سوچتے ہی کیوں ہو؟
کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کروں، جس راہ کو آپ نے چنا ہے اس سے بہتر چیز نہیں ہے۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں العلم نور، علم کیا ہے؟ نور۔ والجہل ظلمت، جہالت کیا ہے؟ ظلمت ہے۔ ظلمت یعنی تاریکی، اندھیرا۔ اس کے لیے میں ہمیشہ مثال ایک پیش کرتا ہوں، آپ کی خدمت میں بھی وہی عرض کروں گا، نہایت سمجھنے میں وہ آسان ہے۔ جس گھر میں آپ رہتے ہیں، جو آپ کا اپنا کمرہ ہے، ممکن ہے آپ کئی سالوں سے ہوں، اگر اس کمرے میں ہر چیز آپ نے اپنے سلیقے سے رکھی ہوئی ہے، جو آپ سے مربوط چیزیں ہیں آپ نے اپنے سلیقے سے اس کمرے میں رکھی ہوئی ہیں، ہر چیز کا آپ کو معلوم ہے کہ کمرے میں کون سی چیز کہاں رکھی ہے۔ جیسے ہی دن کی روشنی ہو یا لائٹ کی وجہ سے کمرہ روشن ہو، آپ اس چیز کو وہاں سے لینے میں کوئی آپ کو دقت نہیں ہوتی، معلوم ہے وہاں رکھی ہے، چند قدم چلتے ہیں اور اس چیز کو حاصل کر لیتے ہیں۔ لیکن جو ہمارے یہاں معمول ہو چکا ہے، لائٹ چلی جائے، رات کا وقت ہو، بالکل گھپ اندھیرا ہو جائے، آپ نے رکھی ہے وہ چیز، آپ کے کمرے میں ہے، آپ کو معلوم ہے کس سمت میں ہے، آسانی سے اسے اٹھا پائیں گے؟ نہیں، اس طرح ہاتھ رکھتے ہوئے جائیں گے، جبکہ وہ کوئی آپ کے لیے نئی جگہ نہیں ہے، لیکن کیونکہ اندھیرا ہے، کیونکہ ظلمت ہے، کیونکہ تاریکی ہے، اب اپنے کمرے میں آپ کا چلنا بھی آپ کے لیے دشوار ہے، اس چیز کو اس آسانی سے حاصل بھی نہیں کر پائیں گے جس آسانی سے روشنی میں اسے حاصل کر لیتے ہیں، اسے آپ اٹھا لیتے۔ تو معلوم ہوا کہ علم کیا کرتا ہے؟ راہ کو روشن کرتا ہے، انسان کے لیے زندگی کو آسان بناتا ہے، زندگی میں جو دشواریاں ہیں وہ انسان کو ان سے نجات دلاتا ہے۔ علم کیا ہے؟ نور ہے۔ جہالت کیا ہے؟ اندھیرا ہے، ظلمت ہے، تاریکی ہے۔ اس سے آگے بڑھ کے ایک اور پیغام دیا، اسی بات کو مزید واضح کیا، فرمایا العلم حیات، علم کیا ہے؟ زندگی ہے، والجہل موت، جہالت کیا ہے؟ موت ہے۔ علم کیا ہے؟ زندگی ہے۔ کاش ہم ان چیزوں کو سمجھتے، بہت پہلے ہمیں آگاہ کیا گیا کہ اگر زندگی چاہیے تو علم اس کے ساتھ لازم و ملزوم ہے۔ اگر علم نہ ہوا آپ اپنے آپ کو زندہ سمجھو گے، رب العزت کے ہاں جو اس خالق کا معیار ہے، اہل بیت نے جو معیار دیا ہے، اس کے اعتبار سے آپ زندہ ہو ہی نہیں، آپ مردہ ہو۔ اب جو آپ کے لیے مجھے بات واضح کرنی ہے، جو آپ پہلے خود سمجھیں گے پھر آگے اس پیغام کو دو گے تاکہ قوم کو معلوم ہوئے ہم ان مشکلات سے جو دو چار ہیں نا، اس کی وجہ ہماری لا علمی ہے، علم کے میدان میں پیچھے رہنا ہے۔ مجھے یہ بتائیں جتنی بھی ترقی اس وقت پوری دنیا میں کس چیز کے سبب ہے؟ علم کے سبب۔ جتنی بھی ترقی ہے، جتنی ترقی ہونی ہے، کس کے سبب ہے؟ علم کے سبب۔ جتنا علم ہے اتنا زندگی ہے، جتنا کمی ہے اتنا مردوں والی ہماری حالت ہے۔ اب مثال دوں آپ کو، مجھے یہ بتائیں اگر کوئی انسان موت حق ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے، جسے ہم مردہ کہتے ہیں، اس کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہوتا ہے؟ زندہ لوگوں کے نا۔ اب اس کا اپنا اختیار اس کے ہاتھ میں تو نہیں ہے نا۔ اب جب چاہیں اسے غسل دیں، جب چاہیں اسے کفن دیں، جب چاہیں تشییع جنازہ ہو، نماز جنازہ ہو اور اسے
خاک کے سپرد کریں. اگر نہ چاہیں یہ زندہ تو وہ وہیں لاش پڑی رہے گی. تو مردے کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے؟ زندہ لوگوں کے. ایسا ہے نا, مردہ کا اختیار زندہ, اس کے اپنے اختیار میں نہیں ہے. ہمیں واضح پیغام دے دیا سرور کائنات نے کہ دیکھو یاد رکھنا اس بات کو, اگر علم ہے تو زندہ ہو, علم نہیں ہے تو مردہ ہو. تو سمجھا دیا کہ جتنا علم ہے اتنا تمہارا اختیار تمہارے پاس ہے. اگر علم نہیں ہے تمہارا اختیار تمہارے پاس نہیں ہے. ہم اطمینان سے آپ کو کہہ رہا ہوں, مردہ قوم ہے, ہمارا اختیار زندہ قوموں کے ہاتھ میں ہے, جن کے پاس علم ہے, جن کے پاس ٹیکنالوجی ہے. اب یہ بیٹھے شور کرتے رہنا, یہ باتیں کرتے رہنا کہ فلاں ویسے ہے, فلاں ویسے ہے, وہ جیسا بھی ہے, آپ کا اختیار اس کے ہاتھ میں, آپ کی باغ ڈور اس کے ہاتھ میں, ٹیکنالوجی ان کے ہاتھ میں ہے. جو ہمارے اعتبار سے کیا ہے؟ دشمن دین, دشمن خدا, دشمن اہل بیت, دشمن تشیع. علم کن کے پاس ہے؟ انہی کے پاس. ٹیکنالوجی انہی کے پاس. اختیار بھی انہی کے پاس ہے. یہ جو ہم دیکھتے ہیں نا, کہتے ہیں ہماری حکومتوں کا اختیار ان کے پاس ہے. ہاں, وہ ہم سے بڑھ کے مردہ ہیں. جو مردہ ہوگا اختیار زندہ کے ہاتھ میں ہوگا. ہم مردہ قوم ہیں, جو زندہ ہیں اختیار انہی کے پاس ہے. وہ چاہیں ہمیں ٹیکنالوجی دیں, چاہیں ٹیکنالوجی نہ دیں. ٹیکنالوجی میں بھی اتنا آگے جا چکے ہیں, چاہیں تو بے وقت کی بارش برسا دیں, یہ ہو رہا ہے. چاہیں تو بادلوں کو وہ پہلے تو بادل ہی مصنوعی ہوں, اور ان میں چاہیں تو جو تصویر چاہیں بنا دیں, بہترین سواری کی تصویر بنا دیں, اس پہ سوار دکھا دیں, اور ہم یہاں سے صلواتیں بھیجنا شروع کر دیں کہ مولا کا ظہور ہونے والا ہے. ہم اتنا مردگی کی حالت میں ہیں. آپ میری بیٹیاں ہو, آپ کو یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں, نسلیں جو ہیں وہ ہمیشہ آپ سے پروان چڑھتی ہیں. سمجھیں اس بات کو, وقت ضائع کرنا چھوڑ دیں, فضول جگہوں پہ جانا, فضول جگہوں پہ نعرے بازی, فضول جگہ, وہ چاہتے ہی یہی ہے. آپ ایک وقت آئے گا ان باتوں کو سمجھیں گے. اربوں ڈالرز ملتے ہیں وقت کو ضائع کرنے کے لیے, اربوں ڈالرز, اور وہ بھی جو ضائع ہو رہا ہوتا ہے نا وقت, ماشاء اللہ دین کے نام پہ ہو رہا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں لگے رہیں اسی میں, جبکہ حق یہ تھا علم کے میدان میں جتنا ہم شیعہ نے حیدر کرار کو آگے ہونا چاہیے تھا, کوئی آگے نہ ہوتا. علم سب سے زیادہ کن ہستیوں کے پاس ہے؟ جو ہمارے ہادی اور رہنما ہیں. ان سے پاس آج اگر کائنات میں کچھ علم ہے بھی ان کا عطا کردہ ہے. اب تاریخ انسانیت کو دیکھ لیں, امام جعفر صادق علیہ السلام صلی اللہ یہ جتنے علوم ہیں ان کی عطا ہے. تو اس میدان میں کسے آگے ہونا چاہیے تھا؟ کسی نے آج تک یہ آواز بلند کی کہ میں زمین کے راستوں سے آسمان کے راستے زیادہ بہتر جانتا ہوں؟ کسی نے یہ آواز دی؟ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی, اس سے پہلے کہ مجھے اپنے درمیان نہ پاؤ مجھ سے پوچھو. میں زمین سے زیادہ, زمین کے بھی راستے جانتے ہیں, وہاں کے زیادہ کیوں جانتے ہیں؟ نہایت واضح. آپ مجھے نہیں معلوم, جو جس محلے کا ہے وہ اپنے محلے کے رستوں کو زیادہ جانتا ہے دوسرے محلے کے رستوں سے. جو لاہور کا ہے وہ لاہور کے رستے زیادہ جانتا ہے کراچی کی نسبت, کراچی والا کراچی کے رستے زیادہ جانتا ہے اس لاہور والے کی نسبت.
تو یہ آئے ہی وہاں سے ہیں، ان کا اصل ٹھکانہ ہی وہ ہے۔ اس زمین پہ آنے سے پہلے ہزاروں سال پہلے وقت ہی وہاں گزارا ہے، شرف ہی وہ ہے، تو ہمیں سب سے آگے ہونا چاہیے تھا۔ ہمیں الجھا کے رکھ دیا گیا ہے، اور الجھائے بھی مطمئن رہیں، آپ سے نہیں کہوں گا تو کسے کہوں گا، دین کے نام پہ الجھایا ہے، دین کے نام پہ ہمارا وقت ہم سے چھینا ہے، اور ہم نے بھی بہت مزے سے دے دیا۔ ہم دین کی خدمت سمجھتے ہیں۔ ایک بات آپ سب پلے باندھ لیں کہ کبھی بھی زندگی میں اس منبر سے یہ نہیں کہیے گا کہ میرے خیال میں ایسا ہے، میری عقل کے مطابق میں یہ سمجھتی ہوں، قدر نہیں کیجیے گا۔ آپ کی میری کسی بھی غیر معصوم کی بات دین کا حصہ نہیں ہو سکتی، مگر یہ کہ معصوم سے استفادہ کر کے بیان کیا ہو، اس کو قاعدہ کلی سمجھیں۔ اچھا آپ کہیں کہ قبلہ کیوں ایسے؟ ہم سیکھنے ہیں، آپ نے بات تو کر دی، اس کی دلیل بھی پیش کریں۔ مجھے یہ بتائیں، ہم جتنا بھی علامہ دہر ہو جائیں، ہماری بات کامل ہوگی یا اس میں نقص ہوگا کہیں نہ کہیں؟ نقص کیوں ہوگا؟ کیونکہ ہم میں نقص ہے، تو نقص ہوگا۔ ممکن ہے میری بات 95% صحیح ہو، 5% نہیں ہو۔ یہ 5% جو نقص ہے نا، اسے دین کا حصہ نہیں بننے دے گا۔ لہذا جتنا فساد آپ کچھ دیکھ رہے ہو نا، اس میں یہ ہے کہ میرے اعتبار سے، تمہارا اعتبار ہے ہی نہیں، میرے اعتبار سے کیا؟ تو یاد رکھیے گا، جب بھی اس منبر سے بیان کریں نا، یا قرآن ہونا چاہیے یا قول معصوم ہونا چاہیے۔ توضیح بھی ان کے علوم کے زیر سایہ، اس کی توضیح، جیسے قرآن کی تفسیر کرنا جائز نہیں ہے نا غیر معصوم کے لیے، ایسے قول معصوم کو بھی آسانی سے آپ، نہایت آسان ہے۔ کبھی ہوا قرآن کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، قرآن کا دعویٰ ہے نا کہ اس جیسا کلام کوئی لائے، آج بھی چیلنج باقی ہے، کوشش بھی کی گئی، ہر دور میں کی گئی، لے کے آ سکے نہیں۔ جب تمام انس و جن مل کر، تمام انس و جن مل کر قرآن جیسی ایک سورہ نہیں لا سکتے، تو تمام انس و جن مل کر ایک کچھ سمجھ بھی نہیں سکتے، مگر یہ کہ سمجھانے والے وہ ہوں جنہیں رب العزت نے اس امر پہ مامور کیا۔ اگر سب مل کے اچھی طرح سمجھ سکتے اپنی عقول کے ذریعے، تو پھر بنا بھی لیتے۔ نہ بنانا اس بات کی دلیل ہے کہ اتنا شعور نہیں ہے کہ کلام رب العزت کو سمجھ سکے، مگر اہل بیت کے ذریعے۔ تو لہٰذا کبھی اپنی بات نہیں کیجیے گا کہ میں یہ کہتی ہوں، میرے خیال سے ایسا ہے، جیسے آپ نے کیا نا۔ سننے والے بہت بیچارے ہوتے ہیں، وہ اسے دین کا حصہ بناتے ہیں، وہ کہتے ہیں فلاں عالمہ نے کہا، فلاں عالم دین نے کہا۔ الحمدللہ وہ بہترین مرکز سے تعلیم یافتہ ہیں، کیونکہ اطمینان سے کہہ رہا ہوں، ایک طالب علم ہوں، آپ اس مرکز کے لیے ہر وقت دعا کیا کریں۔ میں طالب علم ہوں، مجھے سمجھ ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کس طرح آپ لوگوں کی آبیاری ہو رہی ہے۔ اتنے بڑے کراچی میں 2.5 کروڑ کی آبادی میں مجھے کوئی سینٹر دکھا دے، اور وہ سینٹر بھی جہاں ہم و غم یہ ہو کہ انہیں صحیح سکھایا جائے، انہیں بہتر سکھایا جائے، انہیں ایسا سکھایا جائے کہ آگے یہ خدمت کر سکیں۔ اب کیا کہا کہ جتنا علم ہوگا اتنا اختیار ہے آپ کے پاس، اگر علم نہیں ہے اختیار آپ کے پاس نہیں ہے۔ فرض کریں آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے، استعمال کرنے کا علم ہے، لیکن اگر اس میں کوئی نقص ہو جائے
مسئلہ ہو جائے ممکن ہے اگر بنانا آپ جتنا جانتے ہو گے اتنا بڑھ گیا اس سے تو پھر آپ کے اختیار سے باہر ہے. تو جتنا علم اتنا اختیار. ہم اصولی طور پہ جب دیکھیں گے نا تو ہمارا حال مردوں والا ہے، لہذا اختیار بھی اپنے پاس نہیں ہے. العلم حیات، علم زندگی ہے، والجہل موت، جہالت کیا ہے؟ موت ہے. آگے سنیں، زندگی بھی کیسی زندگی ہے وہ سنیں. العلم حیات الاسلام. ایک ہے آپ کی اور میری زندگی. مجھے یہ بتائیں ہماری فضیلت زیادہ ہے یا دین کی؟ عقیدہ ہے نا ہمارا، دین کی فضیلت کیا ہے؟ کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ دین پہ جان بھی، مال بھی، اور مال سے بڑھ کے جان بھی کیا ہے؟ سب قربان. لیکن دین کو کیا کرنا ہے؟ بچانا ہے. زندگی قربان. زندگی میں بھی یہ جو آپ وقت دے رہے ہیں یہ وقت قربان کر رہے ہیں نا دین کو سیکھنے کے لیے. یہ آپ نے وقت قربان کیا ہے کس لیے؟ دین کو سیکھنے کے لیے. اتنا زندگی آپ نے قربان کی ہے. یہ ایسے نہیں ہے روایات میں کہ علماء کے قلم کی روشنائی شہید کے خون پہ بھاری ہوگی، ایسے نہیں ہے. یہ آپ نے اپنی زندگی دی ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے. یہ زندگی دینا ہے، یہ زندگی قربان کرنا ہے. حیات الاسلام کہا یہ علم جو ہے نا کس کے لیے حیات ہے؟ اسلام کے لیے. وہاں عماد الدین اور دین کا ستون ہے. دوسرے مقام پہ ہے حیات الاسلام و عماد الایمان، اور یہ علم ایمان کا کیا ہے؟ ستون ہے. اگر علم ہوگا پھر ذہن میں یہ نہیں آئے گا فلاں صاحب صحیح کہہ رہے تھے یا یہ صحیح کہہ رہے تھے، ان کی بات دین کے مطابق ہے یا ان کی. آپ کے لیے بات روشن ہو جائے گی، پھر وہ بات اندھیرے میں نہیں ہوگی. جیسے میں نے کہا روشنی میں آپ آسانی سے کام کر لیتے ہو، آسانی سے چل لیتے ہو، آسانی سے آپ سفر طے کر لیتے ہو، لیکن اندھیرا ہو تو آسانی سے نہیں ہوتا. یہ زندگی کا سفر بھی اگر علم صحیح طریقے سے حاصل کر لیا، علوم اہل بیت کو اہل بیت کے ذریعے ہی حاصل کر لیا تو نہایت آسان ہوگا. ایک اور روایت ہے ان العلم حیات القلوب. ان قلوب کی زندگی، یہاں عقل و شعور کی بات ہو رہی ہے، یہاں قلب سے مراد کیا ہے؟ عقل و شعور. حیات القلوب. پھر آگے بڑھ کے اس سے بھی اور مزید بہتر بات کی رسول اللہ نے کہ یہ قلوب کے لیے کیا ہے؟ علم حیات ہے. فقط اتنا نہیں ہے، وَنُورُ الْأَبْصَارِ، اور ابصار کے لیے کیا ہے؟ نور ہے. من الأعمى، یہاں اصل مراد بصیرت ہے، کیونکہ جس نے علم حاصل نہیں بھی کیا آنکھوں کے ذریعے دیکھتا ہے. لیکن کہا کہ اگر تمہیں بصارت نہیں بصیرت کے اعتبار سے مضبوط ہونا ہے تو کیا کرو؟ علم حاصل کرو. پھر آگے کیا فرمایا؟ آگے فرمایا کہ وَقُوَّةُ الْأَبْدَانِ مِنَ الضَّعْفِ، اور یہ اجسام کے لیے کیا ہے؟ قوت ہے، طاقت ہے، کمزوری سے نجات دلانے والا ہے. ممکن ہے ظاہری طور پہ ایک انسان کمزور ہو، لیکن اگر علم کے اعتبار سے مضبوط ہوا، طاقتور ہوا، تو ہزارہا کے لشکر کو علم اور ٹیکنالوجی کی بدولت ایک بٹن سے
سمجھ آیا؟ ہزارہ پہ بھاری ہو جائے گا. اگر علم ہوا، علم کا نتیجہ ٹیکنالوجی ہے، ٹیکنالوجی کا نتیجہ یہاں سے بیٹھ کر دنیا کے اس کونے کو اگر فتح کرنا چاہے تو کس کے ذریعے کرے گا؟ علم کے ذریعے. تو بہترین راہ ہے، اس سے کوئی بہتر اور راہ نہیں ہے. اور جو علم آپ حاصل کر رہے ہو، دیکھیں ہر ایک کا اپنا وہ ہے. میرا ایک عقیدہ ہے، جتنے بھی کائنات میں علوم ہیں یہ سب دین سے مربوط ہے. ہاں میں یہ کہتا ہوں کہ ان میں فضیلت میں فرق ہے. ایک علم ہے جس کے ذریعے آپ جمادات کی حفاظت کرتے ہو، اس علم کا اپنا ایک شرف ہے کہ آپ جمادات کی کیا کرتے ہو؟ اس سے حفاظت کرتے ہو. ایک علم ہے جس سے آپ نباتات کی حفاظت کرتے ہو، اس سبزے کی، درختوں کی، ان کی، یہ بھی علم ہے، وہ بھی علم تھا. لیکن جو علم نباتات کی حفاظت کرتا ہے وہ افضل ہے کس علم سے؟ جو جمادات کی. کیوں؟ کیونکہ نباتات ہی افضل ہے کس سے؟ جمادات سے. اب ایک علم ہے جو حیوانات کی حفاظت کرتا ہے، وہ افضل ہے کس سے؟ ان دو علوم سے. کیوں؟ حیوانات افضل ہے کس سے؟ جمادات. اور اب ایک علم ہے جو انسانوں کی حفاظت کرتا ہے، انسان کو بیماری سے، مشکلات سے، ان سے نجات دلاتا ہے. یہ علم افضل ہے ان تین علوم سے. کیوں؟ انسان افضل ہے ان باقی تمام موجودات سے. افضل اشرف المخلوقات کون ہے؟ انسان. تو وہ علم جو اس کی حفاظت کرتا ہے وہ باقی علوم پہ کیا ہے؟ فضیلت رکھتا ہے. ہر علم فضیلت رکھتا ہے لیکن ان کا اپنا ایک مقام ہے. اس وقت آپ اتنا موجود ہو، آپ کیا سمجھتے ہو آپ سب کا مقام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اہل بیت کی نگاہ میں سب کا برابر ہے؟ نہیں، ایسا نہیں. سب آپ مقام رکھتے ہو، ایسا نہیں مقام نہیں رکھتے. آپ کا چل کے آنا، فرشتوں کا آپ کے قدموں تلے اپنے پاروں بل کو بچھانا، وہ عظمت ہے، فضیلت ہے. لیکن اس کے بعد آیا سب برابر نہیں. سب کو فضیلت حاصل ہے. جب انبیاء فضیلت میں برابر نہیں ہیں، فضلناہم بعضہم علی بعض. اللہ رب العزت کہتا ہے کہ میں نے انبیاء میں بعض کو بعض پہ کیا دی ہے؟ فضیلت دی. اولو العزم کی فضیلت زیادہ ہے باقیوں سے. اولو العزم میں سرور کائنات کو جو شرف حاصل ہے وہ کسی کو حاصل نہیں ہے. تو دن برابر نہیں ہے، راتیں برابر نہیں ہیں، شب جمعہ جیسی کوئی شب نہیں ہے، جمعہ جیسا کوئی دن نہیں ہے، تو برابری نہیں ہے. اسی طرح ان علوم میں بھی تمام علوم شرف رکھتے ہیں لیکن فضائل میں کیا ہے؟ ان کی فضیلتوں میں فرق ہے. جو علم انسان کی حفاظت کرتا ہے باقی علوم پہ کیا ہے؟ اسے فوقیت اور فضیلت حاصل ہے. اب سنیں، جو علم ایمان کی حفاظت کرتا ہو پھر اس کی فضیلت جتنا ایمان کی ان ابدان پہ فضیلت ہے اتنا اسے، تو جو آپ حاصل کرنے آئے ہو نا اس سے بڑھ کے بافضیلت علم نہیں ہے، اس سے بڑھ کے نہیں ہے. اس کا شرف بہت زیادہ ہے. کیوں؟ ایمان کی حفاظت. اب سنیں، امام حسن اصغری علیہ السلام، آپ کے پاس ایک شخص آیا، تحفہ لے کے آیا آپ کے لیے، آپ نے اس کا ہدیہ قبول کیا. جب ہدیہ قبول کیا تو ائمہ کا تو طریقہ کار یہ ہے نا، اب جواب جو دیں گے اس سے بہتر ہوگا. کہا کہ یہ بتاؤ، میں نے تو تمہارا تحفہ قبول کیا، اب تم یہ بتاؤ اس کے مقابل تمہیں میں اس کے
10,000 برابر تحفہ دوں، 10,000 درہم دوں، یا علم کا باب تمہیں عطا کروں، یعنی تمہیں علم دوں، تعلیم دوں، اور وہ جو علم ہے اس کے ذریعے تم، جس علاقے کا تھا نا، کہا کہ تمہارے علاقے میں ہمارے شیعہ علم کے اعتبار سے کمزور ہیں، وہاں ناصبی رہتے ہیں اور وہ انہیں گمراہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، یا میں تمہیں یہ علم دوں ایک بات، تم انہیں ان ناصبیوں کے شر سے محفوظ کرو، ان کے عقیدے کو مضبوط کرو اور انہیں ان کے شر سے نجات دلاؤ۔ اس نے کہا مولا مجھے فقط اتنا بتائیں کہ آیا جو مجھے ایک باب علم کا آپ عطا کریں گے یہ 10,000 درہم سے زیادہ ہوگا یا اس کے برابر ہوگا؟ مولا نے دیکھ کے مسکرا کے کہا کہ اس سے نہیں، اس دنیا میں جتنا ہے اس سے 10,000 برابر ہوگا۔ اس نے کہا مولا اگر ایسا ہے نا تو پھر مجھے وہ علم تعلیم فرمائے، وہ باب علم مجھے تعلیم فرمائے، تاکہ میں کیا کروں، جاؤں جو ناصبی ہیں ان سے کمزور شیعوں کو، جو عقیدے کے اعتبار سے کمزور ہے، جو علم اتنا نہیں رکھتے، انہیں نجات دلا۔ مولا نے تعلیم دی، وہ اپنے علاقے گیا، اور مولا نے پہلے کہا تھا کہ تمہیں ان پہ فتح و کامرانی حاصل ہوگی جو ہم تمہیں سکھائیں گے۔ وہ گیا اپنے علاقے و منطقے میں، ویسا ہی ہوا۔ جب مولا نے تعلیم دے دی اور خاص اسی لیے دی، وہ گیا تو انہیں کیا کیا، شکست دی۔ شیعہ نے، حیدر کرار نے دیکھا کہ ہمارے عقیدے جیسا کوئی عقیدہ نہیں ہے، ہمارے عالم دین نے انہیں لاجواب کر دیا ہے، ان کا عقیدہ مزید مستحکم ہو گیا، اور یہ اپنے کام کو انجام دیتا رہا۔ کافی وقت کے بعد امام کے پاس آیا، امام دیکھ کے مسکرائے، کہا کیسا رہا؟ کہا مولا اب اپنے جتنے بھی مومنین ہیں، جتنے آپ کے چاہنے والے، وہ عقیدے میں بہت مضبوط ہیں، وہ بات اگر کرنا بھی چاہیں تو اب میں نہیں، یہ شیعہ انہیں ڈھیر کر دیتے ہیں علمی اعتبار سے۔ تو لیکن مولا میرا اجر و ثواب، مولا نے کہا سنو۔ اب مولا نے 10,000 درہم بھی دیے، کہا یہ بھی تمہارے، اور اس کے علاوہ تمہیں معلوم ہے تمہیں کیا عطا ہوا ہے؟ اس نے مولا فرمائے، کہا سب سے پہلا درجہ جو ہے تمہارا، رب العزت کی دوستی تمہیں عطا ہوئی ہے، اللہ کی دوستی تمہیں عطا ہوگی۔ کس کی؟ رب العزت کی دوستی۔ ہمیں حکم ہے دوست کا خیال رکھو، تو خالق جو حکم دینے والا ہے وہ کتنا خیال رکھے گا؟ کہا دوسرے درجے میں ہمارے جد رسول اللہ کی دوستی تمہیں عطا ہوئی ہے، اب وہ تمہیں دوست رکھتے ہیں۔ دیکھیں ایک وقت ہے ہم اہل بیت کو دوست رکھیں، ایک وقت ہے اہل بیت ہمیں دوست رکھے۔ کامیابی اصل وہی ہے کہ وہ ہمیں دوست رکھے۔ ہماری تو مجبوری ہے، ہمارے پاس تو چارہ ہی نہیں ہے کہ ان سے دوستی کریں، لیکن وہ ہمیں دوست رکھیں، اس سے بڑھ کے شرف نہیں ہو سکتا۔ کہا دوسرے درجے پہ ہمارے جد رسول اللہ کی دوستی تمہیں عطا ہو گئی ہے، تیسرے درجے میں ہم اہل بیت کی دوستی تمہیں عطا ہو گئی ہے، چوتھا درجہ تمہارا یہ ہے ملائکہ کی دوستی اللہ رب العزت نے تمہیں عطا کر دی ہے، پانچویں منزلت یہ ہے، درجہ تمہارا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام مومنین پہ تمہاری دوستی کو فرض کر دیا ہے، ان کی دوستی تمہیں عطا کر دی ہے۔ اور اس کے بعد کہا تمہیں معلوم ہے اللہ پاک نے تمہیں کتنا عطا کیا ہے؟ کہا کتنا عطا ہونے والا ہے؟ کہا روز قیامت یہ دنیا و ما فیہا، اس دنیا میں جتنا ہے اور اس دنیا میں جتنے مومن
اور کفار ہیں، ان کی تعداد جتنا بھی ہے، ان انسانوں کی کتنی تعداد ہوگی؟ کہا اس کے 1000 برابر. فرض کریں اگر یہ 10 کھرب ہیں تو اس کو بھی 1000 سے کیا کریں؟ ملٹیپلائی کر دیں. کہا اللہ رب العزت روز قیامت تمہیں یہ عطا کرنے والا ہے. میں جو آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں، اپنی بیٹیوں کو جو پیغام دینا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ شرف آپ کو بھی حاصل ہو سکتا ہے، یہ سب عطا آپ کے لیے بھی ہو سکتی ہے. علوم کو اس طریقے سے حاصل کریں، اتنا مضبوط طریقے سے حاصل کریں کہ دشمنان اہل بیت سے، ان کے شر سے، ان یتیمان آل محمد کو کیا کریں؟ علوم اہل بیت سے سیراب کریں، اور اتنا مضبوط طریقے سے سکھائیں کہ آپ تو انہیں ڈھیر کر سکتے ہو، آپ تو انہیں مغلوب کر سکتے ہو، آپ غالب آ سکتے ہو. آپ جن میں بیٹھ کے تقریر کرو، ان میں سے ہر فرد اس طریقے سے سیکھے کہ وہ بھی سب پہ غالب آنے کی طاقت رکھتا ہو. جب آپ ایسا کرو گے تو اللہ رب العزت کا یہ طریقہ کار تو معصوم نے بتا دیا. پھر آپ ہوں گے، یہ دنیا میں جتنا ہے، جتنے انسان، چاہے کفار جتنے ہیں، جتنے، ان سب کی تعداد کے بھی 1000 برابر اللہ رب العزت روز قیامت آپ کو عطا کرے گا. تو بہترین راہ آپ نے انتخاب کی ہے، اور اس بہترین راہ کا نتیجہ بھی اتنا اچھا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، وہ جو میں نے کہا ہے، کبھی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہیے گا. رب العزت فرماتا ہے بہت سی چیزیں ہیں تمہیں ان سے کراہت ہوتی ہے، تمہیں اچھی نہیں لگتی، جبکہ وہ تمہارے حق میں کیا ہیں؟ بہتر ہے. بہت سی چیزیں ہیں تمہیں اچھی لگ رہی ہوتی ہیں، جبکہ وہ تمہارے حق میں اچھی نہیں. تو ہمارا جو اچھا ہے وہ برا ہو سکتا ہے، ہم جسے برا سمجھتے ہیں وہ اچھا ہو سکتا ہے. تو ہمیں، میں نے کہا، یہ اجازت ہی نہیں ہے کہ ہم اپنی بات کریں، کیونکہ ہم ناقص ہیں، ہماری بات بھی ناقص، اور دین کامل ہے، دین کا حصہ کوئی ناقص بات بن ہی نہیں سکتی. ایک اور واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. یہ واقعہ بھی امام حسن عسکری علیہ السلام سے ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک شخص دوسرے شخص کو پکڑ کے امام سجاد علیہ السلام کی خدمت میں آیا، اور آ کے اس نے دعویٰ کیا، یہ ابن رسول اللہ، یہ میرے باپ کا قاتل ہے. مولا نے اس سے سوال کیا، اس نے اعتراف کر لیا، اس نے کہا یہ قتل میں نے کیا. مولا نے اب مقتول کے بیٹے کو کہا، جو پکڑ کے لایا تھا کہ میرے بابا کا قاتل ہے، کہا دیکھو کہ ساس یہ ہے کہ تمہارے بابا کے بدلے میں اسے قتل کیا جائے، چاہو تو تم دیت لے لو. اس نے کہا مولا نہ مجھے دیت لینی ہے، مجھے ایک ہی کام کرنا ہے، قصاص، جان کے بدلے جان. مولا نے کہا کہ دیکھو معاف کر دینا کہیں افضل ہے. خود روایت کے اس جملے سے واضح ہو جاتا ہے یہ اپنے تھے. اسی سے جب آپ پڑھو گے، وہ کرو گے، آگے بڑھو گے، یہ چیزیں آپ کے لیے روشن ہونا چاہیے. یہیں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کون ہے؟ اپنے. اس لیے مولا کہہ رہے ہیں معاف کر دینا کیا ہے؟ افضل. اس نے کہا معاف تو نہیں کروں گا، دیت بھی نہیں چاہیے، قصاص. مولا نے کہا اچھا یہ بتاؤ، مولا کو تو معلوم ہے، کبھی اس نے تمہارے حق میں کچھ نیکی کی ہے؟ کہا مولا میرے حق میں نیکی تو کی ہے اس نے. کہا کیا نیکی کی ہے تمہارے حق میں؟ کہا اس نے مجھے توحید و نبوت و امامت سے آگاہ کیا ہے، یعنی ان کی تعلیم دی ہے، توحید سے آشنا کیا ہے، نبوت سے آشنا کیا ہے، اور مجھے امامت سے آشنا کیا.
تو مولا نے کہا یہ بہت بڑی نیکی کی ہے اس نے تمہارے حق میں، یہ جو نیکی کی ہے اس کا اجر اتنا ہے کہ تم کیا کرو، اسے معاف کر دو۔ کہا نہیں مولا، بہت زیادہ اگر راضی ہوں گا تو دیت تو لوں گا، اور سامنے والا جو قاتل ہے اس کے پاس دیت کے بھی پیسے نہیں ہیں۔ مولا نے اسے کہا جو قاتل ہے، کہا بات سنو، تم نے جو تعلیم دی ہے اس کا اجر و ثواب اگر تم مجھے دے دو، دیت میں تمہاری طرف سے دے دیتا ہوں۔ اجر و ثواب اتنا زیادہ ہے، امام معصوم فرما رہے ہیں یہ دیت کے پیسے میں دیتا ہوں، تم اتنا کرو کہ وہ اجر و ثواب مجھے دے دو۔ اس نے کہا نہیں مولا، میں محتاج ہوں، آپ کے پاس بہت ہے، مجھے آخرت میں چاہیے، اگر اس کا اجر و ثواب اتنا ہے جس کے خریدار آپ ہو گئے ہو تو پھر مولا ایسا کیجئے، مجھے قصاص قبول ہے، یعنی میرا سر تن سے جدا کر دیا جائے، قاتل کے بدلے مجھے قاتل کر دیا جائے، یہ اجر و ثواب سمجھدار ہے، جس کے خریدار آپ ہو گئے ہو وہ مجھے چاہیے۔ مولا نے پھر اس مقتول کے فرزند کی طرف دیکھا، کہا دیکھو اس نے تمہارے بابا کو قتل کیا، وقت سے پہلے اسے اس دنیا سے رخصت ہونا پڑا تمہارے بابا کو، یہ اس کا جو فعل ہے وہ اچھا نہیں ہے، لیکن اگر تم میری مان لو، روز قیامت ابھی تمہارے والد کو بھی جنت نصیب ہو جائے گی، تمہیں بھی اپنے والد کے ساتھ رہنا نصیب ہوگا، کیونکہ اب تمہارے اختیار میں، اسے معاف کرو، اس معافی کے بدلے اللہ رب العزت تمہیں بھی بہشت نصیب کرے گا۔ اس نے کہا کہ مولا اور کیا ملے گا؟ کہا تمہیں نہیں معلوم، جو تعلیم اس نے تمہیں دی ہے نا، اس کا جو اجر و ثواب ہے اس کو تم سمجھ نہیں سکتے کہ وہ اجر و ثواب پاک پروردگار کے پاس کتنا ہے، وہ آسان نہیں ہے اس کا سمجھنا۔ تو اس نے کہا کہ جو لے گا، کہا دیکھو تم جو جنت میں جاؤ گے نا اس کو معاف کرنے کے بعد، وہ بھی اسی کے وسیلے سے جاؤ گے۔ کہا مولا وہ کیسے؟ کہا اگر اصول تمہارے صحیح نہ ہوتے، عقیدہ صحیح نہ ہوتا، جو تمہارا عقیدہ خود تم مانتے ہو کہ اس نے ہی تمہارے عقیدے کو پختہ کیا ہے، تو تم جو بھی عمل کرتے جنت تم کے حقدار نہ ہوتے۔ جنت تمہیں ملی ہی صحیح عقیدے کی وجہ سے ہے، اور وہ صحیح عقیدہ اس نے تمہیں تعلیم کیا ہے، اور اس کے بدلے اللہ رب العزت تمہیں بہشت عطا کرے گا۔ اس نے کہا مولا میں نے اسے معاف کیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ جو آپ تعلیم حاصل کر رہے ہو نا، اور یہ تعلیم آگے دینے والے ہو، اس کی قیمت اتنا ہے کہ امام خریدار ہیں آپ کی اس قیمت خدمت کے۔ کون خریدار ہے؟ امام معصوم ہر چیز کا خریدار نہیں ہے، پاکیزہ ترین چیز کا خریدار ہے، تو آپ کا یہ عمل پاکیزہ ترین عمل ہے۔ اس عمل کے ذریعے آپ اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو کیا کر سکتے ہو؟ سنوار سکتے ہو، بہتر سے بہتر بنا سکتے ہو۔ اچھے طریقے سے یہاں سیکھیں، اسی طرح جب سے میں دیکھ رہا ہوں اسی طرح نوٹس بنائیں، پھر اساتذہ کو دکھائیں، پھر کہیں کچھ بیان کرنا ہو اس سے پہلے بھی مشورہ لے لیں اپنے بڑوں سے، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا آپ کے اس عمل کا خریدار کوئی اور نہیں ہوگا، معصوم ہوگا، اور کیا ہی بہتر ہوگا کہ وہ ہمارا آقا و مولا، وہ ہمارے وقت کے امام، ہمارے عمل کا خریدار اگر ہمارے وقت کا امام ہو جائے گا، پھر
یہ دنیا و ما فیہا اس میں جتنا ہے وہ سب کم ہوگا اس کے مقابلے میں. یہی اگر فرما دینا کہ یہ میرا ہے، یہ ایک 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 جملہ کہ یہ میری بیٹیاں ہیں، امام کہہ دینا یہ میری بیٹیاں ہیں، بس ہے. اس سے بڑھ کے کوئی شرف نہیں ہے آپ کے لیے، ہمارے لیے. علم کو اچھے طریقے سے وہ کریں. اگر مجھے بعد میں کسی کا موقع ملا میں کوشش کروں گا چند بار علم کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور پھر وہ آیات بھی لے کے آؤں جو رب العزت کی بارگاہ میں آپ نے کئی دفعہ سنی ہے، خود بھی تلاوت کی ہوگی، ممکن ہے پڑھا بھی ہوگا، کہ جو خالق کے نزدیک معیار و میزان ہے وہ ہمیں سیکھنا ہے، اچھی طرح سیکھنے کے بعد سکھانا ہے. اور مطمئن رہیں جب آپ یہ کرو گے تو میرا ایک اپنا عقیدہ و ایمان یہ ہے، پھر آپ مطمئن ہو جائیں آپ مولا کے لشکر کا حصہ ہو. شرط یہی ہے کہ جو وہ چاہتے ہیں وہی کریں. ان کو مانتے ہیں ان کے بھی ماننا شروع کر دیں، پھر ان کا کرم بہت زیادہ ہے. انہوں نے ایک نے کئی مقامات پہ دکھا دیا. کبھی آپ تجزیہ کرنا بیٹھو نا، اور کی خطا کوئی چھوٹی موٹی خطا نہیں ہے، اور کی خطائیں چھوٹی موٹی نہیں ہیں. امام کے راستے کو روک لینا چھوٹی بات نہیں ہے، امام کے خیموں کو اکھڑوانا چھوٹی بات نہیں ہے. لیکن جیسے ہی آیا ہے نا دروازے پہ، جن ذوات نے جن ہستیوں نے اسے کلیجے سے لگا لیا، ہم تو ہیں ہی انہیں کے در پہ. اطمینان رکھیں. اور ہم سب کی جیت یہی ہے کہ ہمارا مولا کہہ دے یہ میرے ہیں. ایک دفعہ میرا آقا کہہ دینا ہمارے لیے اس سے بڑھ کے شرف نہیں. اور انشاءاللہ بھائی پاک پروردگار آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، تمام مومنین کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اس دنیاوی زندگی میں میری دعا ہے آپ کو اپنے گھر کی زیارت نصیب کرائے، اپنے حبیب کے در کی زیارت نصیب کرائے. اہل بیت اطہار کی کربلا و مشہد و جتنے بھی یہ مقامات ہیں، کاظمین ہے، شام ہے، سب کی زیارات نصیب کرے. آخرت میں ان کی شفاعت نصیب کرے، اور آخرت میں مقام وہ ہو. میں ہمیشہ کہتا ہوں جو آخرت ہے نا اس میں ایسا نہیں ہے کہ سب کے سب ایک درجے پہ ہوں گے، ایسا نہیں ہے. بہت درجات مختلف ہوں گے. ہمارے استاد خدا انہیں غریق رحمت کرے شیخ آیت اللہ ہاشم تقدیری تھے. وہ ایک بہت ہی اچھی بات کیا کرتے تھے. وہ کہتے تھے دیکھو اتنا میلہ ہونا دنیا میں کہ ایک دھلائی میں کام ہو جائے. یعنی کہا جائے کہ ٹھیک ہے بھائی تھوڑی دیر لے جاؤ جہنم کو اوپر سے گھما کے لے آؤ، اور جو خطائیں ہیں وہ اتنی ہوں کہ کہتے تھے کہ اتنا میلے نہیں ہونا کہ جب دھلائی ہو نا، آپ نے دیکھا کوئی کپڑا اگر بہت زیادہ میلا ہو جائے تو رگڑنے میں چیتھڑے اڑنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر وہ پھٹنا شروع. اتنے میلے کبھی نہیں ہونا کہ چیتھڑے کی شکل اختیار کر لو. جنت میں آپ کو میں بتا دوں جن کا عقیدہ صحیح ہے جنت میں انہیں جانا ہے. ہاں حساب کتاب کے بعد کتنے سال پہلے کہاں گزارنے ہیں، آیا برزخ میں حساب برابر ہو جائے گا، یا کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں دنیا میں حساب برابر ہو جاتا ہے، کچھ ہوتے ہیں برزخ میں ہوتا ہے، کچھ ہوتے ہیں وہاں جا کے 1 دن 2 دن 1 ہفتہ، مجھے نہیں معلوم. لیکن جنت میں جن کا عقیدہ صحیح ہے وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہیں گے، انہیں بالآخر ان کا مقام جنت ہے. لیکن جنت میں جانا کمال نہیں ہے. روایات میں بہت سے لوگ جنت میں ہوں گے
جنت میں ہوتے ہوئے اہل بیت اطہار کی، معصومین کی، انبیاء کی زیارت نہیں کر پائیں گے، زیارت نہیں کر پائیں گے۔ ان کا محلہ اور ہوگا، ان کا محلہ اور ہوگا۔ کچھ ہوں گے جو دور سے دیکھ پائیں گے، قریب نہیں جا پائیں گے۔ دور سے دیکھ رہے ہوں گے، ان کی گفتگو کو بیٹھے ہوں گے، محفلیں لگی ہوں گی، سن نہیں پا رہے ہوں گے۔ کچھ ایسے ہوں گے جو دیکھ رہے ہوں گے، سن بھی رہے ہوں گے، لیکن بہت فاصلہ ہوگا، اس محلے میں جانے کی اجازت، کیونکہ وہ درجہ حاصل ہی نہیں۔ کچھ ایسے ہوں گے جو ان کے پاس جا پائیں گے، لیکن مختصر وقت کے لیے، کہا جائے گا روزانہ 1 گھنٹہ جا سکتے ہو، پھر واپس اپنے محلے کو۔ کچھ ہوں گے کہیں گے کہ تم ہفتے میں 1 دن رہ سکتے ہو، کچھ کو کہا جائے گا مہینے میں ہفتہ رہ سکتے ہو، کچھ کو کہا جائے گا سال میں مہینہ رہ سکتے ہو، کچھ کو کہا جائے گا کہ یہاں رہ نہیں سکتے، جب چاہو آ سکتے ہو، اور کچھ ویسے ہوں گے جو وہیں رہ رہے ہوں گے۔ آپ نے جو راہ انتخاب کی ہے نا، آپ وہاں رہ سکتے ہو۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، روایت ابھی آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ روایت یہ ہے کہ انبیاء کے ساتھ قریب ترین، اقرب، قریب ترین جو مقام حاصل ہوگا وہ صاحبان علم کو ہوگا۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں، دعا کریں کہ انہی کے ساتھ رہیں، انہی کی محفل میں رہیں۔ شرف وہ ہے، کامیابی وہ ہے، نہیں تو ان کے صدقے میں بہشت میں جانا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے۔ ان کے ساتھ رہنا، اس کے لیے بہت مشکلات کو جھیلنا ہوگا، اس کے لیے تیاری کرنی ہوگی۔ دیکھیں جب تک ہم خود تیار نہیں ہوں گے نا، مطمئن رہیں کسی کو تیار نہیں کر پائیں گے۔ اگر ہم خود تیار ہو جائیں نا تو دوسروں کو تیار کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ نہیں تو یہ جو ہوتا ہے نا کہ یہ 10 دن 15 دن 2 مہینہ 8 دن، اس کے بعد پھر پرانی ڈگر۔ وجہ یہ ہے کہ مجھ موسیٰ رضا کی اپنی تیاری صحیح تھا ہی نہیں۔ جب میری ہی تیاری صحیح نہیں تھی تو کسی کو کیا تیار کراؤں گا؟ انشاءاللہ ان کی بھی سننی ہے، اور انہوں نے جو حکم دیا ہے اس کے مطابق عمل بھی کرنا ہے۔ پھر خود بخود ہم اس منزل و مقام پہ کھڑے ہوں گے جو بہترین منزل و مقام ہے۔ اور میں بار بار عرض کر رہا ہوں، وہ یہی ہے کہ اس لشکر میں ہمارا نام لکھا ہوا ہے۔ پاک پروردگار آپ سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو ہمارے آقا و مولا کے ساتھ اس دنیا و اس دنیا میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم پہ کرم فرمائے۔ آقا و مولا کا ظہور جلد ہو۔ ایک دعا میں ہمیشہ کرتا ہوں، پاک پروردگار ہمیں عقل و شعور کی نعمت سے مالا مال فرمائے، علم و عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور کسی بھی کام کو انجام دینے سے پہلے اس کے نتیجے کی طرف سوچنے فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔